بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کا آخری عنوان جدید اور معاصر تحقیقات کے نام سے جاری ہے. اس عنوان کی جو ذیلی نکات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کی فہرست. اس فہرست میں آخری 3-4 پوائنٹ رہتے ہیں، 3-4 عنوانات. تو آج کی نشست میں ہم یہ عنوان جو ہے وہ پڑھیں گے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کی شرعی حیثیت. تو اس کے بعد پھر 2 عنوانات ہمارے پاس رہ جائیں گے، آن لائن تجارت کی شرعی حیثیت اور PTC کی شرعی حیثیت. تو انشاءاللہ ایک نشست میں ان تینوں کو 3 نشستوں کے اندر انشاءاللہ یہ ختم کر لیں گے، اور پھر ہمارا یہ دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا. نیٹ ورک مارکیٹنگ کی شرعی حیثیت. نیٹ ورک مارکیٹنگ کی شرعی حیثیت کے لیے 3 باتیں ذہن میں رکھنا کافی ہے. اس سے اس موضوع کی جو بنیادیں ہیں اور جو بنیادی ضروری تفصیل ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. سب سے پہلے ہے اس کا مختصر سا تعارف، دوسرے نمبر پر اس حوالے سے بنیادی اصولی باتیں، اور تیسری نمبر پر نیٹ ورک مارکیٹنگ کی شرعی حیثیت. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تعارف کو. نیٹ ورک مارکیٹنگ آج کل کچھ کمپنیوں نے یہ ایک طریقہ ایجاد کیا ہے کہ اس میں لوگوں کو اپنی مصنوعات اور پروڈکٹس بیچ دیتے ہیں، اور پھر جن لوگوں کو یہ اپنی مصنوعات یا پروڈکٹ بیچ دیتے ہیں نا، ان کو ممبرشپ فراہم کرتے ہیں کمپنی والے. اور ممبر بنانے کے بعد ان کو یہ ٹاسک یا یہ کام دیا جاتا ہے کہ وہ اس کمپنی کے لیے وہ جو ممبر ہے وہ مزید لوگ لائے، مزید ممبر لائے. لہٰذا لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی کمپنیوں سے کچھ مصنوعات یا کچھ پروڈکٹس خرید لیتے ہیں اور کمپنیوں کے ممبرشپ خرید لیتے ہیں، ممبر بن جاتے ہیں، اور پھر کمپنی کے لیے مزید لوگوں کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور مزید ممبر اور مزید لوگ فراہم کرتے ہیں کمپنی کو. تو جو نئے لوگ آتے ہیں وہ بھی کمپنی سے چیزیں خریدتے ہیں اور ساتھ میں ممبر بھی بنتے ہیں. تو جب وہ ممبر بنتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ آگے مزید لوگوں کو لاتے ہیں. اس طرح یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے. تو جو لوگ پروڈکٹ خرید کر ممبر بنتے ہیں اور وہ آگے مزید لوگوں کو لاتے ہیں، تو ان کو مزید ممبر بنانے اور مزید لوگوں کے لانے کی وجہ سے ان کو کمیشن بھی دیا جاتا ہے. تو اسی کمیشن کی خاطر ہی لوگ اس طرح کی کمپنیوں کے جو ہے وہ ممبر بنتے ہیں. اور چونکہ یہ ایک سلسلہ بنا رہتا ہے تو اس لیے اس کو پیرامڈ اسکیم انگلش میں کہتے ہیں، اور الطریقۃ الحرمیہ بھی کہتے ہیں اس کو. چونکہ پیرامڈ یا الحرم یہ مخروطی شکل کو کہتے ہیں، جس کا ایک سرا ہوتا ہے اور نیچے پھر مزید اس کی شاخیں پھیلتی رہتی ہے. تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ ایک آدمی کمپنی کا ممبر بنا، اس نے نیچے 1-2 آدمی کو بنایا، ان 2 آدمی نے مزید 2 کو 3 کو بنایا، ان 3-4 نے مزید 5-6 کو بنایا. اس طرح یہ سلسلہ، ایک جال، ایک شاخیں اس کی پھیلتی رہتی ہیں. تو جس نے سب سے پہلے ممبرشپ لی تھی اس کے نیچے جتنے ممبر آتے ہیں ان سب کی وجہ سے اس پہلے والے آدمی کو کمیشن ملتا رہتا ہے. بہرحال تو اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ. انگلش میں اس کو نام نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے عربی میں التسویق الشبکی یا شبکۃ التسویق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انگلش میں اس کو ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں، MLM کے نام سے، ملٹی لیول مارکیٹنگ، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں. بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے کہ آپ کسی کمپنی کے پاس جا کر اس کمپنی کے پروڈکٹس وغیرہ خرید لیتے ہیں. بسا اوقات پروڈکٹس نہ بھی ہو، لیکن اصل چیز ہے اس کمپنی کا ممبرشپ بننا، خریدنا. اس کمپنی کے ممبر آپ بن جاتے ہیں، پھر آپ اس کمپنی کے لیے مزید ممبر لاتے ہیں. جتنے بھی مزید ممبر آپ کے تحت آتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کو کمیشن ملتا رہتا ہے. اور تو یہ ہے بنیادی طریقہ کار کمپنی کا. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی ممبر بنتے ہیں، بسا اوقات کمپنیاں ان پر لازم کرتی ہے کہ آپ نے ہماری پروڈکٹس خریدنی ہوں گی، جو پروڈکٹس بہت مہنگی بھی ہوتی ہے، جس کو عام طور پہ لوگ مثلا 100 روپے کی چیز ہے تو 500 میں بیچ دیتے ہیں. اب لوگ اس لالچ میں 100 روپے کی چیز 500 میں خرید لیتے ہیں کہ بھائی کمپنی کی ممبرشپ مل رہی ہے، مزید لوگ آئیں گے تو ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں گے، چلے کوئی بات نہیں 100 روپے کی چیز 500 میں خرید لیں.
तो महंगी महंगी चीजें उनको बेचते हैं, तो कंपनी का इस हैसियत से भी फायदा है। फिर कंपनी जब किसी को मेंबर बनाती है तो बसा औकात कंपनियां उनसे फीस भी लेती है, कभी कंपनियां उनको ट्रेनिंग देती है तो उनकी अलग फीस लेती है। तो ये इस तरह की सूरत हाल भी होती है इसमें। तो ये निकात भी थोड़े से जहन में रखने चाहिए। और इसकी मुख्तलिफ किस्में राइज है, कुछ किसी का नाम पोंजी स्कीम रखा गया है, किसी का नाम पिरामिड स्कीम रखा है, तो किसी को बाइनरी सिस्टम कहते हैं, मैट्रिक्स सिस्टम कहते हैं, मरहलावार यानी स्टेप ब्रेक अवे सिस्टम एक नाम है, वो भी है। तो इंटरनेट पर गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मुख्तलिफ इसकी शक्लें मिल जाएंगी। बुनियादी तरीक़ाकार इसका यही होता है। बहरहाल अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ। इसकी इस तरीक़ाकार की शरई हैसियत मालूम करने से पहले चंद उसूली बातें हैं, वो जहन में रखना जरूरी है शरई तौर पे। पहली बात कि शरीयत के अंदर सफ़क़ा फी सफ़क़ा ममनू है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट या एक मामले में दूसरे मामले की शर्त लगाना, ये शरत ममनू है। मिसाल के तौर पर आपको मैं अपने पास मजदूर रखता हूं कि ठीक है आप आ जाइए, आप मेरे पास मजदूर है, आप ये काम करेंगे और जिसका आपको माहाना 10,000 रुपए किराया मिलेगा। लेकिन इस इजारा या इस मजदूरी के अंदर मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट की शर्त लगा देता हूं, वो ये कि भाई आपने मेरे पास मजदूरी के लिए आना है ना, तो पहले जरूरी ये होगा कि आपको मैं तब मजदूरी पर रखूंगा कि आप सबसे पहले मुझसे मेरी ये चीजें खरीद लें। ये मेरा मोबाइल या जो मेरी चीजें हैं ये आप मुझसे, जिसकी कीमत 10,000 है, आप 15,000 में खरीद ले, उसके बाद मैं आपको मजदूरी पे रखूंगा। तो ये क्या है, सफ़क़ा फी सफ़क़ा है, क्योंकि इजारा जो मजदूरी का मामला है उसके अंदर खरीदो फरोख्त के मामले की शर्त लगा दी और एक मामले को दूसरे मामले पर लटका दिया, मुअल्लक़ कर दिया। इसको कहते हैं सफ़क़ा फी सफ़क़ा। ये शरीयत में ममनू है, बाकायदा हदीस भी इस पे आई। दूसरा उसूल, रिश्वत लेना शरीयत के नुक्ता नजर से रिश्वत जो है वो हराम है। और रिश्वत का मफहूम सबको मालूम है कि एक इंसान अपने फराइज़ी मनसबी पर कोई पैसे लेता है तो उसको कहते हैं रिश्वत लेना। यानी बुनियादी तौर पर आप मिसाल के तौर पर हुकूमत का नौकर है, ठीक है, और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप फला काम करेंगे, हुकूमत इसकी आपको तनख्वाह देती है, उसके बावजूद आप लोगों के लिए काम करते हुए लोगों से पैसे लेते हैं इजाफी, तो ये रिश्वत है। क्यों? क्योंकि जब हुकूमत आपको तनख्वाह दे रही है और आपके फराइज़ मनसबी है लोगों के लिए वो काम करना, तो जब आप वो काम करेंगे उसके तो हुकूमत आपको तनख्वाह दे रही है, उसके बावजूद आप लोगों से पैसे ले रहे हैं, तो ये रिश्वत है। ठीक है, तो अपने फराइज़ मनसबी पर पैसे लेना ये शरीयत में रिश्वत के जुम्रे में आता है और हराम है। तीसरा नुक्ता है क़िमार और जुआ भी शरीयत में ममनू और हराम है। क़िमार की मज़ीद तफसील हमने एक नशिस्त में पढ़ी थी। बहरहाल जुए का मतलब ये होता है कि एक इंसान अपना माल किसी वाक़या या किसी भी अमर पर यूं दाव पर लगा देता है कि अगर वो काम हो गया तो या न हुआ तो उसका मुख्तलिफ रिजल्ट निकल सकता है। मुमकिन है कि आपने जो पैसे लगाए थे वो अपने साथ मजीद पैसे ले आए, और ये भी इम्कान होता है कि आपने जो पैसे लगाए थे वो भी जाया हो जाए। इसको कहते हैं क़िमार और जुआ। ये भी शरीयत में ममनू और हराम है। इसी तरह एक उसूल ये भी ज़हन में रखिए कि एक इंसान मुस्तहिक, यानी एक इंसान प्रॉफिट और नफा का मुस्तहिक तब बनता है जब एक इंसान माल लगा देता है या अमल करता है या रिस्क बर्दाश्त करता है। अगर एक इंसान न माल लगाता है, न काम करता है, न रिस्क बर्दाश्त करता है, तो फिर उसको वो शरीयत की नजर में वो प्रॉफिट और नफा का मुस्तहिक नहीं होगा। ये चंद उसूली बातें हैं जो यहाँ जहन में रखना जरूरी है इस तरीक़ेकार के शरई हैसियत को मालूम करने के लिए। अब आते हैं हम इसकी शरई हैसियत की तरफ कि नेटवर्क मार्केटिंग शरअन जायज़ है। तो इसमें शरई एतबार से कई किस्म की खराबियां पाई जाती है और फ़िक़ही एतबार से ये तरीक़ेकार शरीयत के उसूलों के खिलाफ और नाजायज़ है नेटवर्क मार्केटिंग का तरीक़ेकार। ठीक है, इसकी कई खराबियां हैं। अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारे पास ये खराबी नहीं है, तो कोई ना कोई खराबी उनके आइन में से कोई ना कोई जरूर होगी, इसलिए ये शरीयत में जायज नहीं है। पहली खराबी तो इसमें सफ़क़ा फी सफ़क़ा, यानी एक मामले में दूसरे मामले की शर्त लगाई जाती है, तो जो खराबी है। मसलन कोई भी आदमी उनके पास मेंबरशिप के लिए जाता है तो वो उनको मेंबरशिप तब देती है कंपनियां कि उनको शर्त लगाती है कि आपने सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट्स और मसनूआत हमसे खरीदनी होगी। आप हमसे मसलन 35,000 40,000 की हमारी शैम्पू, ये टॉवल वगैरह ये चीजें खरीदेंगे, तब हम आपको मेंबरशिप देंगे। अब मेंबरशिप पे उसको रखना ये सिमसार या उजरत का एक मामला है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने खरीदारी और खरीदो फरोख्त के एक मामले की शर्त लगा दी, जिसको कहते हैं सफ़क़ा फी सफ़क़ा, या एक मामले के अंदर दूसरे मामले की शर्त लगाना, जो कि नाजायज है। सबसे पहली खराबी तो ये होती है। दूसरी खराबी इसमें होती है जुए की, क़िमार की। वो कैसे कि एक इंसान कंपनी के प्रोडक्ट्स की जो असल कीमत मार्केट वैल्यू 100 रुपए है और मेंबर जो है वो कंपनी से वही चीज 500 400 में खरीदता है, ज्यादा इजाफी पैसे देता है,
وہ اس طرح اس امید پہ دیتا ہے کہ میں آگے مزید ممبر بناؤں گا اور مجھے زیادہ پیسے مل جائیں گے. تو یہ جو ممبر نے زیادہ پیسے دیے ہیں، ممبر نے یعنی کمپنی کا ممبر بنا، اس نے 100 روپے کی چیز کمپنی سے 500 میں خرید لی، تو یہ جو 400 روپے اس نے اضافی لگائے ہیں، یہ داؤ پر لگ گئے، قمار پر. کیوں؟ ممکن ہے کہ یہ آگے مزید ممبر لوگ کمپنی کے لیے لے آئے اور مزید کمیشن حاصل کرے اور اس کو زیادہ پیسے مل جائے، تو وہ 400 جو اس نے لگائے تھے اس کو 4000 بلکہ 4 لاکھ بھی حاصل کر سکتا ہے، تو زیادہ پیسے کھینچ لائے گا. اور اگر یہ کام نہ کر سکا، کمپنی کے لیے مزید ممبر نہ لا سکا، تو پھر اس نے جو 400 روپے اضافی لگائے تھے وہ بھی گئے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ پیسے داؤ پر لگ گئے، 400 روپے اس کے داؤ پر لگ گئے مثال کے طور پر. تو اس میں یہ خرابی بھی ہوتی ہے. تیسری خرابی اس میں غرر اور جہالت کی ہے. غرر اور جہالت کی یوں ہوتی ہے کہ اس میں جو ممبر بنتے ہیں ان ممبر کے لیے جو کمیشن طے کی جاتی ہے، فکس کی جاتی ہے، وہ اس میں غرر، انسرٹنٹی اور جہالت کا عنصر ہوتا ہے. وہ یوں کہ کمپنی کہتی ہے اس کو کہ آپ نے مثلا اتنے ممبر لانے ہیں، مثال کے طور پر 10 ممبر کی آپ نے لمٹ پوری کرنی ہے، تب آپ کو اجرت ملے گی، وہ کمیشن ملے گا، ورنہ نہیں. اب وہ بیچارہ محنت کرے گا، 1 2 3 5 تک وہ لے آیا تو اس کو نہیں ملے گی کمیشن، حالانکہ وہ کام کر چکا ہے. تو اب اس میں یوں جہالت ہے کہ بھئی اس کو کمیشن اور اجرت ملے گی یا نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو کتنے ملے گی، کیونکہ اس کو کہا گیا ہے کہ 10 لمٹ پوری کریں گے تو آپ کو اتنی کمیشن ملے گی، 20 میں پوری کریں گے تو اتنی. تو اس میں بالکل انسرٹنٹی ہے، ممکن ہے وہ 10 لوگوں کو پورا ہی نہ کر سکے، اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے اس میں ایک اعتبار سے جہالت بھی ہے اور انسرٹنٹی بھی ہے. اسی طرح اس کے اندر ایک بنیادی خرابی جو ہے وہ رشوت کی بھی ہے، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ ایک آدمی جب ممبر بنتا ہے تو بسا اوقات اس سے سالانہ یا ماہانہ طور پہ کچھ نہ کچھ فیس یا کمیشن کے طور پر پیسے لیے جاتے ہیں. فیس کہہ دیجیے اس کو، فیس کے طور پر یا رجسٹریشن کی فیس کے طور پر کمپنی والے اس سے پیسے لیتے ہیں. یہ بھی ناجائز ہے. یہ تو ایسا ہوا جیسے آپ کسی کے پاس نوکری کے لیے جاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو نوکری پر تو رکھتا ہوں، لیکن نوکری کے حصول کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ نے 50,000 روپے دینے ہوں گے، 50,000 روپے دے دو، ہم آپ کو نوکری دے دیں گے. تو وہ رشوت ہے. اسی طرح یہاں پر بھی رشوت ہے کہ ممبر کو کہہ دیا کہ آپ ہمیں اتنی فیس دے رہے تب ہم آپ کو ممبر بنائیں گے، مزدوری پر رکھیں گے، ورنہ تو نہیں رکھیں گے. اسی کو تو رشوت کہتے ہیں. کیونکہ آپ نے کسی کو مزدور رکھنا ہے پیسوں پر تو رکھے، نہیں رکھنا تو نہ رکھے. اب اس پر مزدوری پر رکھنے کے لیے کسی سے پیسے لینا، یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، رشوت کے زمرے میں آتا ہے. آپ کی فرائض منصبی میں سے کہ آپ نے کسی کو مزدور رکھا، اس کو بس اس کے کام کیا کرایہ دے، اس کی سیلری دے، نہیں رکھا تو نہ رکھے. بس اس سے زیادہ یہ کام کہ بس جسٹ صرف اور صرف مزدوری پر اس سے پیسے لینا، یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا. اسی طرح اس کے اندر ربح ما لم یضمن، یا یہ وہ خرابی بھی آتی ہے کہ ایک انسان نہ مال لگاتا ہے، نہ عمل کرتا ہے اور نہ رزق برداشت کرتا ہے، پھر بھی اس کو پیسے ملتے ہیں. کیا مثال کے طور پر ایک آدمی سب سے پہلے کمپنی کا ممبر بنا، اس نے مزید 2 لوگوں کو ممبر بنایا. اب ان 2 لوگوں کے بدلے اس نے کمپنی سے کمیشن لے لی. اب یہ 2 لوگ مزید جتنے بھی لوگوں کو لائیں گے نیچے، یہ 2 لوگ، سب سے اوپر والا نہیں، مثال کے طور پر زید ہے، وہ ممبر بنا، اس نے مزید 2 لوگوں کو بنایا، عمر اور خالد کو. تو عمر اور خالد کی وجہ سے زید کو کمیشن مل گیا. اب زید گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ عمر اور خالد مزید محنت کر کے مزید لوگوں کو لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی مزید لوگ ان کے نیچے آئیں گے ان کے اندر کچھ نہ کچھ کمیشن اوپر والے آدمی زید کو بھی ملتا ہے. حالانکہ زید نے کوئی کام نہیں کیا، نہ پیسے لگائے، نہ عمل کیا، نہ رزق برداشت کیا، پھر بھی اس کو پیسے مل رہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ ربح ما لم یضمن ہے، یہ بھی شریعت کے اندر ناجائز ہے. لہٰذا یہ کئی خرابیاں ہیں اس میں، اسی لیے اس سے جو ہے عمومی طور پر منع کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر جو قانونی طور پہ جو ایک کمپنی ہے جو کمپنیوں کی رجسٹریشن کرتی ہے، SECP، انہوں نے بھی کئی مرتبہ جو ہے اس سے عوام کو بیدار کیا ہے اور منع کیا ہے کہ بھئی اس طرح کی چیزوں سے بچیں. بہرحال یہ ہے اس موضوع کا خلاصہ.